آپ کا ایک خط نجران کے بادشاہ کو ملا تھا. مدینہ منورہ کے قریب میں ایک آبادی تھی عیسائیوں کی، اور بڑی متمول و خوبصورت حکومت تھی ان کی. ایک خط آپ نے ان کو بھی لکھا تھا. اس کے جواب میں حالات معلوم کرنے کے لیے نجران کے بادشاہ نے 70 آدمی بھیجے تھے، جن میں 14 سیاست سے، حکومت سے، شرافت سے، دولت سے، ثروت سے، شہرت سے آراستہ پہ آراستہ تھا. یہ وفد بڑے آب و تاب کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. آپ نے حضرت علی اور دوسرے لوگوں کو ان کی آؤ بگت کرنے کا حکم دیا کہ مہمان ہیں، ان کا احترام کرو. جس وقت گفتگو ہونے لگی تو آپ نے کہا سب کرو گے یا کچھ لوگ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا 14 آدمیوں کا انتخاب کیا. آپ نے 14 کے 14 سے گفتگو منظور کر دی. سورہ آل عمران نازل ہوئی، جبریل آیا اور کہا ان کے سوالات جب تک رہیں گے میں ساتھ رہوں گا. اور اللہ نے یہ سورت آپ پر نازل فرمائی. وہ جیسے سوال کرتے تھے جبریل آپ کو آیت سناتے تھے، آپ وہ آیت پڑھتے تھے، ان کا زبردست جواب ہو جاتا. 87 کے قریب آیات آل عمران کی اس صورتحال میں نازل ہوئی ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہوتا ہے، تو قال الف لام میم. کنہا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کو ذات، صفات، اختیارات، اقتدار سے پہچان لو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، قائم ہے، قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، قرآن نازل کیا، پہلے سے جانتا ہوں. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اور وہ لوگ جو اتنے بڑے حق کتاب کو، حق رسول کو، توحید الہی کو نہ مانے. الا الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ اللہ کے احکام نہ مانے ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. بدلہ لینے کے لیے 2 صلاحیتیں چاہیے. ایک طاقت، فرمایا عزیز ہے. دوسرا یہ کہ پھر مزاج بھی ہوگا، ذو انتقام ہے. پھر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا، اور یہودی بادشاہ نے سازش کی. جواب، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اگر عیسیٰ خدا یا خدا کا بیٹا یا شریک ہوتا تو ان سے کوئی چیز چھپی نہ رہتی. بے شک اللہ پر پوشیدہ نہیں کوئی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان میں. پھر وہ اشکال کرتے تھے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، کیا یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن خدا ہے؟ جواب، والذی یصورکم فی الارحام، اللہ ہی تو بناتے ہیں تمہاری شکلیں ماں کے بچہ‌دانیوں میں. نہ ماں بناتی ہے نہ باپ بناتا ہے. کیف یشاء، جیسے چاہے. لا الہ الا ہو، اس سے خدا کا شریک بنانا بدترین جرم ہے. نہیں ہے معبود مگر وہی، العزیز الحکیم، غالب حکمت والے. انہوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کو یا ابتی کہا ہے، اور خداوند تعالیٰ نے ان کو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت کی دلیل نہیں بن سکتی؟ جواب، یہ 10 البغات ہے. 10 سے 200 معنی ملانا، خل کرنا. اور بغات سرکش لوگ، بے دین لوگ. یہ 10 البغات ہے. اول تو یہ ہے نہیں، اور اگر ہے تو یہ آپ کے سرکش لوگوں نے ڈالا ہے، پولوس نے پیدا کیا ہے. اور
اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو تو پھر مذہب کے اندر دو طرح احکام ہوتے ہیں، ایک محکم، محکم کے معنی واضح المعنی، اور ایک مشتبہ مشابہ غیر واضح المعنی۔ محکم پر اور متشابہ دونوں پر ایمان لانا ہے، لیکن متشابہ محکم کا تابع کرنا ہے، متشابہ پر کوئی عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جو اتارتے ہیں آپ پر بھی قرآن، منہ آیات محکمات، جس کی آیتیں پکی ہے، ہن ام الکتاب، وہی بنیاد ہے کتاب کی، وأخر متشابہات، اور کچھ آیتیں ملتی جلتی ہے۔ فأما الذین فی قلوبہم زیغ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، بس وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے، ابتغاء الفتنہ، ڈھونڈتے ہوئے فتنہ، وابتغاء تاویلہ، اور ڈھونڈتے ہوئے اس کے معنی، وما یعلم تاویلہ، نہیں جان سکتے اس کا معنی معلوم، الا اللہ، مگر اللہ۔ جب اللہ جانتے کوئی اور نہیں تو علماء کس کام کے لیے؟ والراسخون فی العلم، مضبوط قسم کے علماء، یقولون، کہتے ہیں، آمنا بھی، ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، کل من عند ربنا، محکم متشابہ رب کے ہاں سے ہے، لیکن متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جس کو نہیں سمجھ سکتے مگر عقل والے۔ تمام فرق باطلہ وہ آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ اختلاف متشابہ میں ہے، آپ کے ساتھ اختلاف محکم میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا چیخ چیخ کی کہا، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا ربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ اتنی واضح آیتیں چھوڑ کر یا بنیا یا بتیا اس کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ طالب علم استاذ کو کہتے ہیں ابا جان، اور بزرگ چھوٹے کو کہتے ہیں بیٹے۔ اس دن میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے، ہمارے بزرگ دوست ہیں، جوان ہے، سر کے بال بہت سفید ہو گئے، تو جنید کو کہا بیٹے حضرت کا خیال رکھنا اور یہ اسی لیے مجھے بتانا۔ تو یہ بیٹا اور ابا جان، یہ دلیل اس کی ہے کہ درمیان میں کوئی واقعہ ہوا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ تو محاوراتی زبان ہے، اول تو ایسا ہوا نہیں ہے، اور اگر ہوا ہے تو متشابہ ہے۔ بھائی صحابہ کرام کے بارے میں صاف صاف نہیں ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ محکمات ہے نا، لیکن اس کو چھوڑ کر حضرت عثمان کے بعد واقعات، حضرت عمر اور ابوبکر کے، ابھی بھی عائشہ کے، دشمنان دین نے ان کو نشانہ بنایا ہے، محکم چھوڑ کر متشابہ کا پیچھے پڑ گئے۔ وابتغاء الفتنہ، فتنہ کرنے کے لیے،